یہ کہانی ہے سنڈریلا نام کی لڑکی کی۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ سنڈریلا تو پکچر میں کہیں نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سنڈریلا کے والد اور والدہ، یعنی کہ صلاح الدین صاحب اور ان کی بیوی شازیہ۔ سنڈریلا بہت عرصے بعد پیدا ہوئی تھی اور یہ ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ جس رات سنڈریلا کی پیدائش ہوئی وہ رات بہت ہی خطرناک تھی۔ اس رات کالے بادل آئے اور آندھی، طوفان، بہت کچھ۔ سنو صلاح الدین، تمہاری سنڈریلا تمہارے لیے بالکل بھی رہبت ثابت نہیں ہوگی۔ وہ کال بن کر اس دنیا پر آئی ہے اور تم ایک دن اس کی پیدائش پر پچھتاؤ گے صلاح الدین۔ وہ اجنبی عورت ایسا کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور صلاح الدین اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کئی سال گزر گئے اور اب سنڈریلا بہت بڑی ہو چکی تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جس بھی گھر میں کوئی نومولود بچہ پیدا ہوتا وہ اسی رات غائب ہو جاتا۔ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ یوں ہی راتوں رات جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا وہ گاؤں سے غائب ہو جاتا، اور جس گھر سے وہ بچہ غائب ہوتا وہاں دیوار پر خون کے بڑے بڑے دھبے لگ جاتے۔ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ پورے گاؤں میں وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور یہ خبر اڑتے اڑتے صلاح الدین صاحب کے گھر بھی پہنچ گئی۔ صلاح الدین صاحب، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ گاؤں میں کیا ہو گیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا کوئی بچے اغوا کرنے والا گینگ ہے یا کوئی اور بات ہے؟ آخر اس نے بچوں کا کرنا کیا ہے؟ مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے صلاح الدین صاحب، کچھ کریں۔ ہاں شازیہ، پریشان تو میں بھی بہت ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کوئی گینگ ہی ہو، لیکن کس طرح گھر میں گھس کر بچے کو یوں چرا کر لے جانا اور خون کے نشان چھوڑ جانا، یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ خیر، میں پتہ لگاتا ہوں، کوئی تو گڑبڑ ہے نا۔ ایسے واقعات کی وجہ سے پورے گاؤں میں ایک عجیب سی وحشت پھیل گئی اور سناٹا چھا گیا۔ او ہاں، یاد آیا، کل جب میں سنڈریلا کو دودھ کا گلاس دے کر آئی تھی تو اس نے ختم نہیں کیا تھا۔ یہ لڑکی اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ ایسا کرتی ہوں آج جا کر دیکھتی ہوں، یہ نہ ہو کہ آج بھی اس نے دودھ کا گلاس نہ پیا ہو۔ ایسا کہتے ہی شازیہ بیگم سنڈریلا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو سنڈریلا پورے کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی، اور دودھ کا گلاس بھی ٹیبل پر وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ شازیہ بیگم سوچ میں پڑ گئی کہ آخر سنڈریلا کہاں گئی ہے اور آج بھی اس نے دودھ کا گلاس نہیں پیا۔ خیر، انہیں لگا وہ کہیں باہر ہوگی، اس لیے وہ پورے گھر میں سنڈریلا کو ڈھونڈنے لگی۔ لیکن یہ کیا، اوپر نیچے ادھر ادھر سنڈریلا تو کہیں بھی نہیں تھی۔ صلاح الدین صاحب، سنڈریلا پورے گھر میں نہیں ہے۔ میں نے سارے دیکھ لیا ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ بچے اغوا کرنے والا گینگ ہماری سنڈریلا کو تو نہیں لے گیا۔ صلاح الدین صاحب، کچھ کیجئے، میری سنڈریلا کو واپس لا دیجئے۔ کیا ہو گیا شازیہ؟ پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنڈریلا گھر میں ہی ہوگی، تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں سوچو، کچھ نہیں ہوگا، تم ہٹو، میں دیکھتا ہوں، یہی ہوگی۔ اسی وقت اپنے گھر کے پچھلے دروازے پر شور کی آواز سن کر صلاح الدین صاحب جب باہر گئے تو گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔ وہ بہت غصے میں تھے اور چلا رہے تھے کہ صلاح الدین صاحب، آپ کی بیٹی سنڈریلا کو ہم نے رنگے ہاتھوں بچے اغوا کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ وہ ایک بچے کو اغوا کرنے آئی تھی اور ہم نے اس کو پکڑ کر کال کوٹڑی میں ڈال دیا۔ صلاح الدین بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ سنڈریلا کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اس لیے صلاح الدین صاحب بھی کچھ نہ کر سکے اور سنڈریلا بیچاری کال کوٹری میں قید رہی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہوئی کہ سنڈریلا کے کال کوٹری میں بند ہونے کے بعد بھی بچے اغوا ہو رہے تھے۔ پھر سے 2 بچے اغوا ہوئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اب سب لوگوں کے لیے سنڈریلا پھر سے سوالیہ نشان بن گئی تھی کہ سنڈریلا وہاں بند ہونے کے باوجود بچوں کو کیسے اغوا کروا رہی ہے، اور اس سب کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔